ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں شمارہ نمبر 5 سے قمر جمیل صاحب کا اداریہ منتخب کیا گیا ہے۔ قمر جمیل صاحب کے اداریے کا عنوان ہے اکتاویو پاز اور زبان کا بنیادی مسئلہ۔ سماعت فرمائیے۔ آج یہی انداز فکر ہمارے تصور فن سے نمودار ہو رہا ہے۔ پہلے آرٹ معنی اور خوبصورتی سے وابستہ تھا، لیکن آج فنکارانہ تخلیق ہمارے لیے خود مختار اور خود مختفی حیثیت رکھتی ہے۔ پہلے آرٹ کے معنی آرٹ ہی میں ہوتے تھے، باہر نہیں، لیکن آج آرٹ کے معنی آرٹ سے ماورا بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ آرٹ کے معنی خود معنی سے کمتر معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا تجریدی فنکار جیکبسن کی تصویروں کے معنی کچھ نہیں ہوتے، بس یہ تصویریں ہوتی ہیں۔ پاس کہتا ہے کہ آج ہم آرٹ کے نمونوں کو اسی محویت سے دیکھتے ہیں جس محویت سے قدیم زمانے کے لوگ آسمان کو دیکھتے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ نقاد بھی متکلمین کی طرح ہوتے ہیں۔ ان نقادوں کی نقطہ ترازیاں اتنی ہی پیچیدہ ہوتی ہیں جتنی متکلمین کی بحثیں پیچیدہ ہوتی تھیں۔ اور کلچر کے سلسلے میں اکتاویو پاز کا خیال ہے کہ زندگی کے ایسے سارے مظاہر جیسے کھیل کود، رقص و سرود، شاعری، مصوری، عبادت کے طریقے، رسوم و رواج اور پکوان کے طور طریق، یہ سب کلچر کا حصہ ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ بعض کلچر ایسے بھی ہیں جن میں 3-4 کلچر کارفرما ہوتے ہیں۔ مثلا فرانس کے کلچر میں 3 کلچر اور کارفرما ہیں، لیکن تہذیب کا تعلق شہری زندگی سے ہوتا ہے۔ تہذیب دراصل مختلف کلچرز کی سوسائٹی کا نام ہے، جسے اس وقت مغربی تہذیب میں فرانسیسی کلچر، جرمن کلچر اور برطانوی کلچر سب موجود اور زندہ ہیں۔ روسو نے کہا تھا کہ معاشرہ عمرانی معاہدے سے جنم لیتا ہے۔ پاس کہتا ہے کہ معاشرہ عمرانی معاہدے سے نہیں، زبان سے جنم لیتا ہے۔ معاشرے کا انحصار زبان پر ہوتا ہے اور زبان کا معاشرے پر۔ ہر زبان کائنات کے بارے میں اپنا ایک الگ ویژن رکھتی ہے، جو دوسری زبانوں کے ویژن سے مختلف ہوتا ہے۔ کیسی ریئر نے بھی یہ کہا تھا کہ نہ صرف انسان کائنات کے بارے میں اپنی زبان کے ذریعے سوچتا ہے، بلکہ خود کائنات کا ویژن اس کی اپنی زبان سے متعین ہوتا ہے۔ وائکو ہرڈر نے بھی کچھ اسی قسم کے خیالات ظاہر کیے تھے۔ وائکو نے کہا تھا کہ زبان ہی جینیس کی تشکیل کرتی ہے۔ ہرڈر کا یہ خیال ہے کہ زبان انسان کے صرف بولنے کے ایک طریقے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ہونے کا نام ہے۔ جن زبانوں میں اشیاء کی تذکیر و تانیث ہوتی ہے، وہ ان زبانوں سے مختلف تصور حیات رکھتی ہیں جن میں یہ تذکیر و تانیث نہیں ہوتی۔ روسو نے یہ تسلیم کیا تھا کہ زبان کا آغاز ایک وربل پیکٹ سے ہوا ہے۔ اس میں انسانوں کی ضرورت اور ان کے جذبات دونوں شامل ہیں۔ زبان کی تخلیق میں کہیں عقل یا آزادی کا نام نہیں ہے۔ بعد میں یہ وربل پیکٹ عمرانی معاہدے کا سبب بن گیا، یعنی زبان نے معاشرے کی بنیاد رکھی ہے اور معاشرے نے زبان کی۔ پاس کو اس بات پر شدید حیرت ہے کہ انسان جو زبان بولتا ہے، اس کی تشکیل کے سلسلے میں اس کی رائے کبھی نہیں لی جاتی، اور یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس کی تشکیل کا تعلق روایت سے ہوتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ بات کرنے والوں کی مرضی معلوم کیے بغیر یہ روایت کیسے وجود میں آتی ہے؟ اس روایت کا بانی کون ہے؟ اکتاویو پاز نے یہ سوال اٹھایا ہے، کیا زبان خود اس روایت کی بانی ہے؟ اکتاویو پاز کہتا ہے کہ انسان کی فطرت ہی نے
تاریخ، تہذیب اور آرٹ میں رنگا رنگی پیدا کی ہے۔ جدید تہذیب کی بنیاد ماضی پر نہیں بلکہ تبدیلی پر قائم ہے۔ تاریخ اور شاعری میں تضاد ہے اور یہ تضاد بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ امریکہ اور یورپ کے مختلف ملکوں کی شاعری کی بنیادی نوعیت ایک ہے: رومانویت، فرانسیسی علامت پرستی، امریکی جدیدیت اور آوانگار رجحانات اسی کے مظہر ہیں۔ جدید شاعری میں جدید عہد کے خلاف رد عمل کا اظہار ہے۔ اس کی رسہ کشی کبھی روشن خیالی، تنقیدی عقل، آزاد خیالی اور کبھی اثباتیت اور مارکسیت سے ہوئی ہے۔ جدید شاعروں نے جدید عقلیت پسندی کے خلاف ایک ایسی روایت دریافت کی ہے جو اتنی ہی قدیم ہے جتنا کہ انسان، اور جسے نشاط الثانیہ کی نو فلاطونیت اور یورپ کے ہرمیٹک اور اوکلٹسٹ فرقوں نے زندہ رکھا ہے۔ جدید چیز غیر متوقع ہوتی ہے، لیکن 17ویں صدی کی ندرت پسندی کا مزاج نہ تنقیدی تھا اور نہ اس میں روایت کی نفی تھی، بلکہ یہ ندرت تسلسل ہی کا حصہ تھی۔ 17ویں صدی کی یہ ندرت صرف استعجاب، امیزمنٹ کی چیز تھی۔ اس میں تبدیلی کا دور دور تک شائبہ نہیں تھا۔ انکار اور حیرت کا یہ ملاپ اور اس کی جمالیات کا آغاز 18ویں صدی میں ہوا۔ اس سے پہلے جدیدیت صرف ایک تنقیدی جذبہ تھا، ایک انکار، فوری ماضی پر ایک تنقید اور تسلسل میں ایک رکاوٹ۔ جدیدیت تخلیقی طور پر خود کی ہوئی تقریب کاری کا دوسرا نام ہے۔ جدید آرٹ تنقیدی عہد کی پیداوار ہے، یعنی اپنی تنقید آپ ہے۔ ہر نئی چیز جدید نہیں ہوتی جب تک اس میں دگنی طاقت نہ ہو۔ ایک طرف وہ ماضی سے انکار کر سکے اور دوسری طرف کسی مختلف چیز کا اقرار۔ نظم ایک ایسی تخلیق ہے جو زبان، آہنگ، شاعر کے ایقان اور شاعر اور معاشرے کے کسی آبزیشن سے پیدا ہوتی ہے۔ نظم کی تخلیق میں ایک مخصوص تاریخ اور معاشرہ کار فرما ہوتا ہے، لیکن نظم کے تاریخی وجود میں تضاد بھی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ نظم ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے اینٹی ہسٹری پیدا ہوتی ہے، چاہے خود شاعر کا یہ مقصد نہ ہو۔ شاعرانہ تخلیق کا عمل وقت گزرنے کو نظم میں تبدیل کر دیتا ہے اور اس کا قالب بدل کر رکھ دیتا ہے، یعنی نظم وقت کی تردید کرتی ہے اور وقت نظم کی حدود کے اندر اس سے بالکل مختلف انداز میں گزرتا ہے، جس انداز میں تاریخ یا حقیقی زندگی میں گزرتا ہے۔ وقت کا تصور ایسا استعارہ ہے جو ایک شاعر نہیں بلکہ ایک نسل پیدا کرتی ہے۔ نظم میں شاعر خود اپنی آواز کے پیچھے غائب ہو جاتا ہے، لیکن یہ آواز خود اس کی اپنی آواز ہوتی ہے، کیونکہ یہ آواز زبان کی آواز ہوتی ہے۔ یہ آواز کسی کی نہیں اور سب کی آواز ہوتی ہے۔ اس آواز کا خواہ ہم کوئی نام رکھ لیں، وجدان، الہام، لاشعور، اتفاق یا حادثہ، یہ آواز ہمیشہ غیریت، ادرنس کی آواز ہوتی ہے۔ نثر کے متن کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطالب کو گرفت میں لایا جائے، لیکن شاعری کے متن کو پڑھنے کا مطلب اس کو دوبارہ تخلیق کرنا ہے۔ یہ دوبارہ تخلیق بھی تاریخ کے اندر ہوتی ہے اور اس کا رخ حال کی طرف ہوتا ہے، جو تاریخ کی نفی کرتا ہے۔ آج کی شاعری حال ہے، ماضی اور مستقبل کے درمیان اس میں سارے وقت مل کر ایک ہو جاتے ہیں۔ جدید شاعر یہ جانتا ہے کہ اس کائنات کو سمجھنے کے لیے صرف مماثلت، استعارہ اور مشابہت کا اصول ہی اس کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ انکار، طنز اور تنقید بھی اس کے علم کا حصہ ہیں۔ ملارمے نے اپنے دوست کیزلس سے کہا تھا کہ میں دو انتہاؤں سے دوچار ہوا ہوں، ایک عدم اور دوسرا تخلیق۔
یعنی وہ شاعری جو اس عدم سے دوچار ہے۔ میلارمے نے عدم کی حقیقت کو تسلیم کیا، غیریت، ادرنیس اور طنز کی دنیا کو بھی، جو بہرحال عدم کا مظاہرہ ہے۔ میلارمے عدم کے ساتھ مماثلت کی دنیا کو بھی تسلیم کرتا ہے، جو شاعری ہے، اور شاعری عدم کا نقاب ہے۔ اکتاویو پاز کہتا ہے کہ شاعر نظمیں نہیں لکھتا بلکہ زبان شاعر کے ذریعے نظم لکھتی ہے۔ شاعر جو ایک شفاف حقیقت کی طرح ہوتا ہے، لیکن دراصل نظم کا سچا خالق نہ شاعر ہوتا ہے اور نہ اس کا قاری بلکہ زبان ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان شاعر یا اس کے قاری کی حقیقت کو ختم نہیں کرتی بلکہ ان دونوں کو اپنے اندر سمو لیتی ہے، ان کے درمیان خلیج کو ختم کر دیتی ہے۔ ہماری درخواست پر جناب عزیز حامد مدنی نے اکتاویو پاز کی 3 نظموں کا ترجمہ کیا ہے، رہگزر، سنگ آفتاب سے اور لامختتم لمحہ۔ ہم یہ تینوں نظمیں دریافت کے شمارہ نمبر 5 میں شائع کر رہے ہیں۔ قمر جمیل۔ Oh